نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ ہے مسٹربیشن اور کاربن۔ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ اگر آپ اس موضوع کو سمجھیں گے اور اسپیشلی یہ ویڈیو کوشش کریں گے اس کے اوپر لکھ بھی دیا جائے کہ اسپیشلی یہ ویڈیو ان بچے اور بچیوں کے لیے، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہے کہ جو اپنے ٹین ایجز کے اندر پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں، مسٹربیشن جیسی غلیظ حرکت میں پڑتے ہیں اور پھر اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس میں نے بچیوں لڑکیوں کو بھی مبتلا ہوتے دیکھا، لڑکوں کو بھی مبتلا ہوتے دیکھا۔ پھر جب ان سے باتیں ہوئیں اور پھر حیران کن انکشافات ہیں جو شاید میں اسٹریٹ فارورڈ آپ کو بیان نہیں کر سکتا، تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ مسٹربیشن اور کاربن یہ دونوں آپس میں اتنے قریب ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ جس کا ایک عام انسان کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی انسان کے اندر کاربن لیول ٹھیک ہے، بڑا ہوا نہیں ہے، یا وہ اپنی رینج کے اندر ہے، کیونکہ کاربن بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے دل کے نظام کو چلانے کے لیے، اور آکسیجن کے بنا دل کی رفتار نارمل نہیں رہ سکتی۔ اگر آکسیجن کا لیول کم ہو جائے اور کاربن لیول بڑھ جائے تو انسان کا جو مسکولر سسٹم ہوتا ہے وہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور دباؤ کا شکار ہونے کے بعد مختلف قسم کے خیالات اور مختلف قسم کی سوچ اس بندے کے اندر اس کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں سے آپ اس کی مثال یوں ہی لے لیں کہ کسی انسان میں اگر کاربن بڑا ہوا ہے، اس کی گیدرنگ کسی ایسے انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے جو پہلے کسی اس قسم کی ایکٹیویٹی کے اندر مبتلا ہے، تو یقیناً اس بچے کا اس ایکٹیویٹی کی طرف مائل ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ میں یہاں تک چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں اور بتانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں، اور یقیناً اس کے نتائج بھی لیے جاتے ہیں اور جا سکتے بھی ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو لوگ اس قسم کی عادت کے اندر مبتلا ہیں، کیونکہ یہاں پہ قصور انسان کا اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کی خوراک سے، اس کے مسکولر سسٹم پہ ویٹ بڑھنے سے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہاں پر خیال رکھیے کہ کاربن بڑھنے کی جو وجہ بنتی ہے، اگر ہم خوراک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے آقا اسلام یا صحابہ کرام کی زندگی کے اندر، یا اور جتنے بھی تبع تابعین یا جتنے بھی لوگ ہماری زندگی میں گزرے ہیں جو ہمارے بڑے ہیں، جن کو ہم دیکھ کر اپنی راستے کو ایسے راستے کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، تو یقیناً ہمیں وہاں سے ایسی چیزوں کا استعمال نہیں ملتا جو آج کل ہم اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں یا کرواتے ہیں یا خود کرتے ہیں، یا ہم اپنے بچوں کو اس کی اجازت دیتے ہیں۔ جیسے ایک پیشنٹ سے ملاقات ہوئی تو اس پیشنٹ کو مسٹربیشن کی عادت کیسے پڑی، اب اس کے بارے میں سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے۔ اس کو خارش ہوئی کاربن کے بڑھنے کی وجہ سے، اس کے خون میں خرابی پیدا ہوئی، خارش یہاں تک کہ خارش نے اس کے پورے جسم کو لپیٹے میں لیا، اور یہاں تک کہ اس کے اعضائے تناسل کے اوپر بھی دانے نکل آئے، جس سے پھر کیا ہوا کہ جب خارش ٹھیک ہونے لگی تو جب جو دانے اعضائے تناسل کے اوپر نکلے ہوئے تھے اس کو خارش کرنے سے لذت پیدا ہوئی، لذت پیدا ہونے سے اس کو مسٹربیشن کے معاملے میں تحریک ملی اور وہ مسٹربیشن کی طرف مائل ہو گیا، اس کو مزہ آنا شروع ہو گیا۔ اب یہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ اب یہاں پہ بھی جو آغاز ہے وہ کاربن ہے، کاربن سے خارش پیدا ہوئی، خون میں خرابی پیدا ہوئی، دانے نکلے، دانے سے پھر جب ٹھیک ہونے شروع ہوئے، وہاں سے پھر جب خارش کا احساس، پھر لذت کا احساس، اور اس کے بعد پھر وہ چیز کنٹینیو اس کی لائف میں شامل ہو گئی۔ پھر جب آکسیجن کے لیول کو بہتر کیا اور کاربن کے لیول کو کم کیا گیا تو اس کی عادت کو رفع کرنے میں ہیلپ ملی۔ اب یہاں سے آپ ایک چیز کا اور بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، یا آپ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بچے کی لائف میں ایک طرف تو خوراک رکھیں، چاول، آلو، گوبھی، بینگن، اروی، مٹر، ٹماٹر، بھنڈی، اس کے بعد کٹیا گوشت، مچھلی، مالٹا، سیب، جامن، فالسا، آلو بخارا، اس ٹائپ کی چیزیں ایک بچے کے استعمال میں رکھیں، اور پھر دوسرے بچے کے استعمال میں رکھیں آپ کھجور، انجیر، کاجو، اخروٹ، آم، خربوزہ، گرما، بکرا، دیسی مرغی، کدو، ٹنڈے، شلجم، اور اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے پیٹھا اور اس ٹائپ کی کالی مرچ، ادرک، اور اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں وہ استعمال میں لے کے آتے ہیں، تو یقیناً آپ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق دیکھیں گے کہ جس بچے کو آپ نے کاربن استعمال کروایا اس کی جو نفسیات ہیں
وہ نگیٹو تھاٹ آئیں گے، اور جس بچے کی آپ نے خوراک کے اندر کاربن لیول کم رکھا اور آکسیجن لیول کا امتزاج زیادہ بڑھا دیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے دل کے اوپر دباؤ کم رہے گا، اور اس کی جو نگیٹو تھاٹ ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ اگر کسی وقت وہ آتے بھی ہیں تو وہ رفع ہو جائیں گے، کیونکہ آکسیجن کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ مسکولر سسٹم کے اوپر دباؤ کو نہیں بڑھنے دیتی، اور جب مسکولر سسٹم کے اوپر دباؤ نہیں بڑھے گا تو آپ کی باڈی میں کاربن لیول میں اضافہ نہیں ہوگا، اور جب کاربن لیول نہیں بڑھے گا تو پھر آپ کے اندر اس قسم کی نیگیٹو چیزیں آپ کے سامنے نہیں آئیں گی۔ اب یہاں پہ آپ ایک اور چیز کو دیکھ لیں کہ جو لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں اور وہ دوسری عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ کاربن کا لیول موجود ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنی حد سے زیادہ تجاوز کر رہا ہوتا ہے، اس لیے انسان پھر پازیٹیو اور نیگیٹو کے اندر تمیز نہیں کر پاتا، یا انسان سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جو چل رہا ہے اس کو چلنے دو۔ لیکن اگر آکسیجن لیول بہتر ہوگا تو آپ کے اندر لڑنے کی صلاحیت موجود ہوگی، آپ لڑیں گے اور لڑ کے جیتیں گے آپ۔ اور اگر کاربن لیول آپ کی باڈی میں زیادہ ہوگا تو یقیناً آپ ہار جائیں گے، آپ کے اندر لڑنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ آج کل ہماری پاکستانی قوم کا جو مزاج ہے وہ بھی اسی کنڈیشن کے اندر موجود ہے کہ کاربن لیول کا امتزاج زیادہ ہے، آکسیجن لیول کم ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں میں لڑنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ ہم اپنے حکمرانوں کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، ہم اپنے حقوق کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، ہم اپنے اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ ہم جن لوگوں کو منتخب کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے اچھے برے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو اور دے دیتا ہوں، اور حوالے سے دیتا ہوں کہ یہ جتنا بھی حکمران طبقہ اس وقت ہمارے اوپر موجود ہے، یہ صرف ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے موجود ہے۔ اگر ہم اپنی باڈی میں آکسیجن لیول کو بڑھا لیں اور کاربن لیول کو کم کر لیں، اور یہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، جو چیزیں میں نے آپ کو ایکسپلین کی، جو کاربن کو بڑھانے کا بار بار میں ایکسپلین کرتا ہوں، جو کاربن لیول کو بڑھاتی ہیں، یقیناً اگر آپ آؤٹ آف کنٹری دوسری کنٹری کا مشاہدہ کریں، چلے جائیں آپ گلف کنٹری کے اندر یا یورپین کنٹری کے اندر، تو یہ چیزیں وہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے اندر لڑنے کی صلاحیت ہے، وہ اپنی حکومتوں کے خلاف بھی بولتے ہیں، اور وہ اسٹرائک بھی کرتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر تو اسٹرائک کرنے کی بھی پاور نہیں، ہم لوگ بزدل ہیں اور گھروں میں گھس کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم جو انسان اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑ سکتا، تو اب سوچئے وہ اپنی لائف میں کیسے، اپنی زندگی میں کیسے لڑے گا۔ لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا آکسیجن لیول اچھا ہو اور کاربن لیول کا جو امتزاج ہے وہ بیلنس رہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم جو کاربن لیول بڑھانے والی چیزیں ہیں ان کا استعمال بتدریج کم کرتے چلے جائیں، اور آکسیجن لیول کو بڑھانے والی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے جائیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہماری زندگی میں چینج آیا، ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی ایک وجہ تھی کہ جو یوٹیوب پہ آنے کی تھی، یا یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانے کی تھی، کہ جہاں پہ اس کا آغاز کیا گیا لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینے کے لیے، فراہم کرنے کے لیے کہ جہاں پہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ ان کی زندگیوں میں چینج کیوں نہیں آ رہا۔ الحمدللہ اس میں کافی حد تک کامیابی ہمیں ملی، لیکن ابھی بھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے۔ ابھی ہماری آواز شاید اس لیول تک نہیں پہنچ پائی کہ جہاں پہ ہم زندگی کو مزید بہتر بنا سکیں، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ جتنا زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اتنا بہتر بنایا جائے، جو کہ میں نے اپنی زندگی میں لاگو کیا اور اس کے نتائج حاصل کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان اپنی زندگی میں نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کاربن لیول کو کم کرنے کی کوشش کرے اور آکسیجن لیول کو بڑھانے کی کوشش کرے، جس سے اس کے بہت سارے پرابلم خود بخود سالو ہو جائیں گے۔ جیسے ہی دل کا دباؤ کم ہوگا، آپ کی نفسیات چینج ہو جائیں گی، اور آپ کی نفسیات کے چینج ہونے کے ساتھ ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے تھے، اور پھر وہاں سے آپ کو صحیح معنوں میں احساس ہوگا کہ آپ کا راستہ غلط تھا، نہ کہ ہم آپ کو یہ بات کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ خلاف قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت کبیر فعل ہے، اس سے انسان کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ موجود ہیں، ان کو چھوڑ دیں آپ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف مزاج کو تبدیل کر دینے سے، اگر کسی انسان کے اندر کاربن لیول بڑا ہوا ہے، اس کے اندر خشکی کا عنصر زیادہ موجود ہے، دل کا دباؤ زیادہ موجود ہے، تو جیسے دل کا دباؤ کم کیا جائے گا، آکسیجن لیول کو بڑھایا جائے گا، تو یقیناً اس کے اندر جو نیگیٹو تھاٹ ہیں، چاہے وہ اللہ رب العزت کے متعلق ہیں، یا اپنی قسمت سے متعلق ہیں، یا اپنے کام سے متعلق ہیں۔ آپ لوگوں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا
کہ لوگ فزیکلی بھی ٹھیک ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر بھی پیسوں کی بھی کمی نہیں ہوتی اور سارے معاملات فٹ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ہوس نہیں کسی طور پہ کم ہو رہی ہوتی، کیونکہ ہوس کا کم ہونا آپ کے کاربن لیول کے کم ہونے کے ساتھ ہے، اور کاربن لیول جب تک کم نہیں ہوگا، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری زندگی میں کاربن لیول سے بڑھنے سے ہمارے مسکولر سسٹم کے اوپر اتنا برا اثرات پڑتے ہیں کہ وہاں پہ اتنا شدید دباؤ پیدا ہوتا ہے، ہوس پیدا ہوتی ہے، اور انسان کے اندر گھبراہٹ اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، جو کہ انسان کے جگر کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور انسان کے دماغ کے حوالے سے بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنی لائف میں کاربن لیول کو کم کرتے جائیں۔ اب کاربن لیول کے حوالے سے میں بہت ساری ویڈیوز کے اندر دوستوں کو آگاہ کر چکا ہوں کہ کاربن لیول کو بڑھانے کے حوالے سے اور چیزیں ہیں، اور آکسیجن لیول کو بہتر کرنے کے حوالے سے دوسری چیزیں ہیں۔ جب تک ہم آکسیجن کو کاربن کو آکسیجن کے ذریعے نہیں توڑتے تو کاربن کبھی بھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ کاربن کا تعلق مسکولر سسٹم کے ساتھ، اور کبھی بھی اعصاب کو قوت دینے سے ہم کاربن کو تحلیل نہیں کر سکتے، یا اعصاب کو قوت دینے سے ہم کاربن کو کم نہیں کر سکتے، کیونکہ سردی ہمیشہ خشکی کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے، نہ کہ اس کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اگر رطوبات کی بات کرتے ہیں تو خشکی کے اندر رطوبات بھی اگر ہم دیتے ہیں تو رطوبات بھی جا کے خشکی کے اندر جم جائیں گی، کیونکہ خشکی کے اندر رطوبات کو پگھلانے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ لیور کی موومنٹ ٹھیک نہیں ہوتی، اور لیور کی موومنٹ کو اگر بہتر کر دیا جائے تو یقیناً اس کے بہت بہتر نتائج لیے جا سکتے ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔